مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بیان دیا ہے۔ کارگل کی جنگ کے اوپر کل انہوں نے منافقت سے بھرپور غم اور غصہ نکالا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بندہ کون سا کیا بات کر رہا ہے۔ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے اپنے جو فوجی تھے ان کی لاشیں لینے سے انکار کر دیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہندوؤں کے پاس ہم اپنی ڈیڈ باڈیز چھوڑ کر آ گئے اور انہوں نے اسلامک طریقے سے کفن دفن کیا۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی یا مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی تو ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات بغیر کیلکولیٹ کیے وہ نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے ابھی جو گفتگو کی ہے اس طرح کے معاملات کو بند کمروں میں اٹھانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ جو ایک پینک کریٹ ہوا ہے مولانا کی بات سے وہ ہوتا۔ 249 پاکستانی سولجرز وہاں پہ، انڈین زمین ان کی ڈیڈ باڈیز تھیں وہاں پہ، تو اس کے بعد پھر انڈیا نے انہیں کہا کہ آپ اپنے سولجرز واپس لے لیں۔ یار یہ ہم عجیب قسم کے لوگ ہیں، شروع ہو جاتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے، اس بیان پہ بجائے اس کے کہ یہ مٹی ڈالتے انہوں نے اس پہ تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ I don't want to talk about it۔ لیکن ہمارے ملک میں فائر فائٹنگ کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے۔ فائر فائٹنگ نہیں، بڑی فائٹنگ ہو رہی ہے۔ مولانا نے میرا خیال ہے جذبے میں بول رہے تھے تو کچھ ایک آدھ ایسی فکرہ بول دیا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ کہہ دینا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، غلطی ہوگی میرے سے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ تو دوستو، آخرکار پاکستان میں مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی آرمی کا وہ سچائی کا بم پاکستان میں پھوڑ دیا ہے، جس کے بعد اس سمے پاکستانی میڈیا میں کافی پینک اور ببال مچا ہوا ہے۔ حالانکہ فضل الرحمان نے جو بات کی ہے ایز اے انڈین ہم سبھی جانتے ہیں، اور بھارتی میڈیا پر اس کی بات بھی خوب ہوئی کہ پاکستانی آرمی نے اپنے ہی مارے گئے سینکوں کو واپس لینے اور پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس بات کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرولڈ پاکستانی میڈیا ہمیشہ بھارت کا ایک پروپیگنڈا بتاتی رہی، اور انفیکٹ بھارت میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی پروپیگنڈا کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی آرمی کی اس کالی سچائی اور بھارتی آرمی کے بہادری کے ایکٹس پاکستانی بھی جانتے اور مانتے ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور اسی کڑوی سچائی کو فضل الرحمان نے پاکستان میں بول کر کے، جسے کہتے ہیں نا، ہلا ڈالا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضل الرحمان کو اچانک بھارت سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ انفیکٹ فضل الرحمان کے آگے کا نام مولانا ہے، اور پاکستان میں تو جن کے آگے مولانا نہیں ہوتی ہے وہ کتنے کٹر ہیں ہم جانتے ہیں، اور یہ تو مولانا فضل الرحمان ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کئی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور اس میں انہوں نے جو جس طرح سے گورنمنٹ کے بارے میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کی ہے وہ تو کی ہے، لیکن ایک چیز جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہی ہے جس پہ ہم لوگ اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ جو کارگل وار تھی وہ پاکستان کا ایک بلنڈر تھا جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا، اور وہاں پر ہم اپنے جو سولجرز ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز چھوڑ کر آ گئے اور لینے سے انکار کیا۔ یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک بار پھر یہی بات جو ہے وہ اپنے جلسے میں انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کرنل شیرگل یا شیر خان جو ہے ان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی وہیں چھوڑ کر آگے تھے، اور وہ تو انڈینز جو تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہندوؤں کے پاس ہم اپنی ڈیڈ باڈیز چھوڑ کر آگئے اور انہوں نے اسلامک طریقے سے کفن دفن کیا۔ تو یہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی ویو جو ہے وہ مولانا صاحب کریٹ کر پائے ہیں؟ دیکھیے، بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو 249 جو پاکستانی سولجرز ریگولر آرمی کی، وہ وہاں پہ انڈین زمین پہ موجود تھے، ان کی ڈیڈ باڈیز تھیں وہاں پہ جب یہ کانفلکٹ ختم ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انڈیا نے انہیں کہا کہ آپ اپنے سولجرز واپس لے لیں، تو کچھ تو انہوں نے وہیں پہ دفنا دیے، اور کچھ جو تھے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ واپس کیے، جن میں ابھی آپ نے نام بھی لیا، کیپٹن کرنل شیر خان بھی شامل ہیں۔ اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ جو کہ بریگیڈ کمانڈر تھے وہاں پہ انڈین آرمی کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریکمینڈ کیا کہ ان کو ایک گیلنٹری ایوارڈ دیا جائے، ان کو ایک اعزاز دیا جائے، انہوں نے بہت بہادری دکھائی۔ تو ان کی ریکمنڈیشن پہ کیپٹن کرنل شیر خان جو تھے ان کو پاکستانی فوج نے ایک گیلنٹری ایوارڈ دیا، نشان حیدر دیا گیا انہیں، اور وہ ریکمنڈیشن ایک انڈین بریگیڈیئر کی تھی۔ تو ان کی ڈیڈ باڈی بھی وہیں پہ ملی، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ تو پاکستانی سورسز سے کوئی آفیشیل فگر نہیں آئی کہ کتنے ہمارے جوان اور کتنے ہمارے افسر انڈین سوائل پہ
रह गए थे, उनकी डेड बॉडीज थी। हमारी तरफ से कोई फिगर नहीं आई, फिगर इंडियंस ने दी कि 249 थे, लेकिन हो सकता है इससे कम या ज़्यादा हों। लेकिन बहरहाल ये वो लोग थे जिनको फिर हमने कुछ को क्लेम किया, कुछ को नहीं क्लेम किया। और ये जो बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसे ही है कि हमने डिसोन कर दिया था उनको एक तरह से। जी बिल्कुल। और मौलाना साहब का आजकल बहुत स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं, उनका ये भी कहना है कि बलूचिस्तान में भी अब किसी किस्म का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नहीं रहा है, उसका जिम्मेदार भी वो इन्हीं को समझते हैं। उनका कहना है कि हर जगह पर जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इन्वॉल्व है, और अगर ऐसा है तो फिर ये वर्दी उतारें और इलेक्शन लड़े। देखिए जी, मौलाना साहब नाराज हैं। अब मौलाना साहब क्यों नाराज हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की थेरीज गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि मौलाना साहब, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो सियासत से वो आउट हो रहे थे एक तरह से, तो वो फिर से अब बिल्कुल समझ लें कि लाइमलाइट में आ गए, और उन्होंने आके तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से जो कही हैं, उनका एक बहुत मैस स्केल के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, और आजकल सोशल मीडिया पे यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो उन्होंने कही हैं। तो उन्होंने एक हलचल पैदा कर दी है, उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव दिया है। जो बातें उन्होंने की हैं, और वो बातें जो हैं वो ऐसी गलत भी नहीं है, वो बातें जो हैं वो कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है, वो बातें कि वो किसी को पता ना हो। ये जो अभी उन्होंने बात की है कि हमने अपने जो फौजी थे उनकी लाशें लेने से इनकार कर दिया है, बिल्कुल सही बात है, पता थी, पूरे मुल्क को पता थी। इवन जनरल शाहिद अजीज, वो DGMO थे उस वक्त, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, और जो DGMO होता है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक मरकजी हैसियत रखता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी सारी जो एक प्लानिंग होती है उसमें वो इन्वॉल्व होता है, यानी मैक्रो लेवल पे सारी प्लानिंग का इंचार्ज DGMO होता है। तो वो जब ये कह रहे हैं कि हमने अपने फौजी लेने से इनकार कर दिया था, तो उनसे ज़्यादा फिर क्रेडिबल सोर्स और क्या हो सकता है। तो फजलुर रहमान साहब ने जो भी बातें की हैं वो बातें कोई नई बातें नहीं हैं, और अब तो ये हुआ है कि लोगों ने खुल के ये बातें करनी शुरू कर दी हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं तो हर तरफ मौलाना फजलुर रहमान नज़र आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रियासत का एक स्पोक्स पर्सन बन चुका है। सिर्फ जो सोशल मीडिया है उस पे आपको कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस मिल जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि सरकारी नैरेटिव से ज़रा हट के होती हैं। तो क्या मौलाना साहब की इस तरह से बातें कहलाने से फायदा क्या होगा अगर किसी ने वाकई में उनको सिखा पढ़ा के भेजा है तो? इसलिए कि वो तो किसी को नहीं छोड़ रहे, वो तो मिलिट्री को भी नहीं छोड़ रहे और सिविलियंस को भी नहीं छोड़ रहे। देखिए, फायदा होना या ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये तो आप उनको एक क्रेडिट देना, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जो बातें कोई भी नहीं कर रहा है इस वक्त।